اور ایک بات یوں فرمائی کہ دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، بک جاتے ہیں اللہ کی خاطر. یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی راہ میں بک جاتے ہیں. اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری توانائی، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں بیچ ڈالتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں پہ تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہو جاتا ہے. ایک واقعے کی طرف بھی دوستو اشارہ ہے. صحابی کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ. روم سے آئے، مکہ مکرمہ میں آ کے تجارت کرنے لگے، بہت بڑے تاجر بن گئے، حضور پہ ایمان لے آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے. تو قریش نے، کفار مکہ نے انہیں روک لیا. اس نے کہا صہیب بہت امیر آدمی ہو، یہاں رہ جاؤ، ہم تم سے کوئی تعرض نہیں کرتے، تمہاری دولت، تمہاری جائیداد، تمہاری دکانیں ہم نہیں چھینتے، لیکن اگر تم نے یہ سب کچھ لے کے مدینے جانا ہے اور وہاں جا کے ہمارے خلاف چڑھائی کرنی ہے، اسی دولت کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، تو ہم تمہیں ایک دھیلا بھی نہیں دیں گے. تو لڑنے کے لیے تیار ہو کے آ گئے. لمبا قصہ ہے، خاصا تو تکرار ہوا. حضرت صہیب نے اپنی ساری جائیداد، منقولہ اور غیر منقولہ، تجارت، دکانیں، سب کچھ ان کو دے دی، اور اکیلے صرف وہ تیروں کا ایک دتھا ان کے پاس تھا اور کمان تھی، وہ اسلحہ، بس وہ لے کے بیچارے، اور وہ کپڑوں کا ایک جوڑا پہنے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب ان کی آرزویں تھیں کہ میں یہ سارا مال، یہ ساری جائیداد حضور کی خدمت میں جا کے پیش کروں گا، جہاد کے کام آئے گی، وہاں مہاجرین کی میں خدمت کروں. بڑے ان کی پروگرام تھے بیچارے، جائیدادیں کئی جگہوں پہ انہوں نے چھپا رکھی تھی، وہ سب چھن گئی. حضور کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بالکل قلاش اور بالکل کنگال ہو کے آ گیا، میرے پاس تو ایک دھیلا بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں، ہماری روحیں، ہماری جانیں سب حضور کے نام پہ قربان ہوں. آپ نے فرمایا ربح البیع یا صہیب، صہیب بڑا نفع کا سودا کر کے آئے ہو، اونچی تجارت کر کے آئے ہو. یہ صہیب رومی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی خاطر مال، تجارت تو کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں پہ اللہ بہت مہربان ہو جاتا. ایک اور صحابی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو اتنا مارا کہ مار مار کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے، بالکل الف ننگا کر کے کہا کہ اب جاؤ محمد کے پاس. ذوالبجاوین تھے یہ صحابی. تو بالکل وہ اسی طرح سے جانگیا، وہ پتوں سے اور پتہ نہیں کس کی چیز سے جسم کو ڈھانپتے ہوئے اسی حالت میں وہ مکہ سے چلے، بھوکے پیاسے ننگے، اور مدینہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. جب حضور کی خدمت پہ پہنچ گئے تو حضور کو ان کی حالت پہ دیکھ کے بہت ترس آیا. یہ وہ صحابی تھے میرے دوستو کہ یہ حضور کے دروازے پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو حضرت عمر تو وہابی تھے نا، انہوں نے ایک مرتبہ ٹوک دیا. ہمارے ڈاکٹر کیا تھے بھی، ڈاکٹر نذیر کہا کرتے تھے یار یہ تیرا عمر مجھے وہابی لگتا ہے. میں نے کہا یہ تو حضرت عمر نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں حضور کے آرام کا خیال نہیں، حضور پتہ نہیں آرام فرما رہے ہوں، حضور پتہ نہیں عبادت کر رہے ہوں، حضور پتہ نہیں کس عالم میں ہو، تم ہر وقت اونچی آواز میں ذکر کرتے رہتے ہو، اپنے وجد کے عالم میں اور جذب کے عالم میں رہتے ہو، کیا تم نے یہ.
تو ابھی حضور حضرت عمر ڈانٹ ہی رہے تھے کہ حضور نے دروازے سے سر باہر نکالا اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر بس اس کو نہ ڈانٹنا، یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے میرے لیے۔ اور یہی ذوالبجاوین تھے میرے دوستو کہ غزوہ تبوک میں یہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں خود اتروایا، اور اس وقت روشنی حضور نے خود کروائی اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو ذوالبجاوین تمہارا بھائی ہے، ابداً ادباً الی اخاکما، بہت ادب سے اس کو قبر میں اتارنا، اس کو احترام سے اور ادب سے اس کو قبر میں اتارنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی لاش کو جب میں نے قبر میں اترتے ہوئے دیکھا تو مجھے رشک ہوا کہ اے کاش یہ میری لاش ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، ان پہ اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، اب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی اب پیروی نہ کرنا، پورے اسلام پہ چلنا، اور اسلام سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہوگا وہ خطوات الشیطان ہوگا، وہ شیطان کے نقش قدم ہوں گے۔ دین کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، یہ سیرت طیبہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں اور کسی اور ادھر سے غیر سے کوئی ڈھونڈنا چاہو گے، ادھر ادھر منہ مارو گے، تو وہ خطبات الشیطان ہے، شیطان کے نقشۂ قدم ہیں، ان سے بچ کے چلنا۔ اور فرمایا دین نے پورے آنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 20% مسلمان اور 80% کسی اور جانب، 80% مسلمان اور 20% غیر مسلم، نہیں بھائی یوں بات نہیں چلے گی۔ فرمایا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور دین کو مکمل طور پہ اپنا لو۔